لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا. صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز سے. ارباب عزا، ناصران حضرت زہرا، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے زائرین، اور خاص طور سے وہ افراد جنہوں نے رات بھر عزاداری میں حصہ لیا اور جناب زہرا کی دعا کے مستحق ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں کسی تفصیلی بیان کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے عنوان سخن سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام عظمت سرکار سید الشہداء پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. کا وہ فرمان جو سرکار سید الشہداء نے کربلا کے چٹیل میدان میں مصائب و آلام کے درمیان کلمہ استغاثہ کے طور پر ارشاد فرمایا هل من ناصر ينصرنا. کیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، میری نصرت کرے؟ ہے کوئی؟ یہ استفہامیہ کلام میرے مولا کا یہ ہمیں ٹہوکے دے رہا ہے. حل من ناصر، ہے کوئی ناصر، ہے کوئی مددگار، ہے کوئی اعانت کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا جو ہماری مدد کرے؟ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ اور ہماری نصرت کرو. اس کا مطلب نصرت کرنے والے کے کچھ شرائط ہیں. امام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اس نصرت کے شرائط پہ اگر پورے اترتے ہو تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. حل من ناصر، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی مدد کرنے والا. اس کا مطلب مولا اگر صرف نصرت چاہتے تو کہتے کہ آؤ اور ہماری مدد کرو، مگر میرے مولا نے فرمایا کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرے. اس میں شرائط ہونا چاہیے، اس میں کوالٹی ہونا چاہیے.
وہ اس لائق ہو کہ حسین کی نصرت کرے تب وہ آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے پاس کربلا کی تاریخ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو 9 لاکھ کے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری مدد کرو، مگر نکل کے فقط حر آیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، حر کا اکیلے نکل کے آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہر آدمی حسین کا ناصر نہیں ہو سکتا، اور جب ہر آدمی کربلا میں حسین کا ناصر نہیں ہو سکتا تو ولو وہ کلمہ توحید پڑھتا ہو مگر حسین کا عزادار بھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ میں بہت زیادہ فضائل کی وادی میں بالکل جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، اور صرف 2-4 فقرے کہہ کے ربط مصائب کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ 9 لاکھ سپاہی شامی کوفی سب موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ساری دنیا میں سناٹا تھا۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ دیکھیں، جہاں پر شرائط پائے جائیں گے وہاں پر سن نہیں دیکھا جائے گا۔ کاش آپ متوجہ ہو جاتے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جہاں پر شرائط پائے جائیں گے وہاں پر سن نہیں دیکھا جائے گا۔ عالم اسلام پوری دنیا سے کوئی ایک نہیں نکلا کہ جس نے لبیک کہا ہو، لبیک یا حسین، میں آ رہا ہوں آپ کی نصرت کے لیے۔ آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ لبیک یا حسین کا مقصد کیا ہے، تو میں نے کہا کہ تمہیں یہ پتا نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کی بات ہے۔ سب سے پہلا لبیک گہوارے سے علی اصغر نے کہا تھا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، اس لیے کہ 6 مہینے کا بچہ باپ کی نصرت کے لیے نہیں جاتا۔ آپ سن رہے ہیں، 6 مہینے کا بچہ باپ کی نصرت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی آواز پر علی اصغر نے جذبہ نصرت کو لے کے خود کو گہوارے سے گرایا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ورنہ بتائیے کربلا میں 2 محرم کو یہ قافلہ وارد ہوا اور 10 محرم آ گئی، اس سے پہلے کبھی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہو تو بتائیے؟ مکے کے قیام کے درمیان علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا ہو تو بتائیے؟ یا اور سفر میں راستے میں کہیں جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہو تو بتائیے؟ یہ آخر عین اسی وقت پہ جب حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، اس وقت جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے یہ بتا دیا کہ صلاحیت چاہیے نصرت حسین کی، چاہے بچہ گہوارے ہی میں کیوں نہ ہو۔ ہر آدمی حسین کی نصرت نہیں کر سکتا، ہر آدمی میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ حسین کی نصرت کرے۔ ہر آدمی شاعر نہیں ہو جائے گا، ہر آدمی ذاکر نہیں ہو جائے گا، ہر آدمی ماتمدار نہیں ہو جائے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا تو کلمہ پڑھنے والوں سے چھلک رہی ہے۔ دوسرا نمبر ہے آبادی میں مسلمانوں کا پوری دنیا میں، مگر آپ دیکھیں عزاداروں کی تعداد کتنی مختصر ہے۔ اگر سارے مسلمان آتے تو اعلان نہ کرنا پڑتا انیس جائسی کو کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں چلے آئیں، کثیر مجمع ہوتا، مگر ہمیں کثیر مجمع کی ضرورت نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہمیں کثیر مجمع کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا کا ایک پیغام ہو، 72 ہو مگر نیک ہو۔ صلوات پڑھ دے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں، آپ نے مصائب کی وادی میں ہمیشہ اس فقرے کو سنا ہے، اس لیے زیادہ متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس حل من ناصر ینصرنا میں جو وزن ہے، اگر اسے سمجھ لیا جائے تو انسان عزاداری کا مفہوم سمجھ لے گا۔ چلیے میں ایک ٹہوکے دے دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے مصائب پڑھنا ہے۔ یہ بتائیے، ہم جلوس میں آئے ہیں، ہم مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ آنے والوں سے میرا کلام ہے، نہ آنے والوں کی گفتگو ختم ہو گئی۔ ہم مجلس میں آئے ہیں تو ہمیں کیسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عزاداری میں آئے ہیں تو ہمارا آنا قبول ہوا؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم آئے ہیں مجلس میں تو ہمارے آنے کو جناب زہرا نے قبول کیا؟ میں ایک ہی ذات کو مانتا ہوں، جناب زہرا کو، کہ وہی اس عزاداری کی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ اگر زہرا نے تمنا نہ کی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عزاداری کا یہ چہرہ ہمارے سامنے نہ ہوتا،
بتائیے واقعہ کربلا سے پہلے حضرت زہرا کا کہنا کہ میرے بیٹے کو روئے گا کون، یہ سوال ہی کچھ بتا رہا ہے، کون روئے گا؟ اس کا مطلب حضرت زہرا جانتی تھی ایک گروہ ہوگا جو رونے کو بدعت کہے گا۔ حضرت زہرا کو اس بات کا علم تھا کہ ایک گروہ ہوگا جو رونے کو بدعت کہے گا، اس لیے حضرت زہرا نے سوال کیا۔ تو پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ اتنے چاہنے والے میرے ہیں، بدر سے لے کے خندق تک اتنے سپاہی میرے ہیں، یہ سب روئیں گے، مگر پیغمبر نے کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس قوم میں کون ہے مجھے پتا نہیں ہے، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگوں کا، جس کے جوانوں کا، جس کے بچوں کا، اور عورتوں کا ماتم کریں گی۔ یہ جناب رسول خدا کا وعدہ ہے۔ معاف کیجئے گا عزاداروں، کبھی بھی اپنی توہین محسوس نہ کرنا۔ اگر تمہیں کالے لباس میں دیکھ کر کسی کا دل سیاہ ہوتا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمنائے زہرا ہے اور وعدہ رسول ہے۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عزاداری میں آنے کے بعد ہمیں احساس کیسے ہو کہ ہماری عزاداری قبول ہو گئی۔ اگر جلوس میں آنے کے بعد فرش عزا پہ بیٹھنے کا موقع ملا، بتائیے کوئی صبح کو مصلی پہ جا کے بیٹھے اور نماز نہ پڑھے؟ صبح کی نماز سے اٹھ کے بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے، کوئی مصلی پہ جا کے بیٹھے اور نماز نہ پڑھے تو مصلی پہ اس کا بیٹھنا نماز کے کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہا وہ ارکان جو شریعت نے معین کیے ہیں جب تک وہ انجام نہ دیے جائیں مصلی پہ بیٹھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ ویسے میں بھی کہنا چاہتا ہوں فرش عزا پہ بیٹھنے سے عزاداری نہیں ہوتی جب تک رویا نہ جائے، ماتم نہ کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کے غم کا احساس نہ کیا جائے۔ اگر کسی جلوس اور مجلس سے آپ نکلے اور رو کے نکلے تو خدا سے کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم غم شہ میں آنسو بہا سکے۔ بالکل وقت نہیں ہے میرے پاس، جو موضوع میں نے چھیڑا تھا اس میں بھی کافی ابھی ٹائم لگے گا۔ اگر میں عرض کروں بس ایک بات کہہ کے آپ بات تمام کیے دیتا ہوں۔ گہوارے سے جناب علی اصغر کا امام وقت کی نصرت کو جانا، ذرا لفظوں کی جو تسبیح ہے اس کے دانے ایک طرف سے گنیے تب احساس ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی اصغر اپنے بابا کی مدد کو گئے، امام وقت کی نصرت کو گہوارے سے جناب علی اصغر گئے۔ کہنے لگے آپ لوگ تو جو چاہیں جتنا چاہیں جس کے فضائل بیان کر دیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ بھی اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ ہم جس کا چاہیں جتنا فضائل بیان کر دیں، آپ کے جتنا سمجھ میں آئے آپ برائی بیان کیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ کے برائی بیان کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا مگر ہمارے فضائل بیان کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا 70,000 ممبروں سے جب امیر المؤمنین کو بلا بھلا کہا جا رہا تھا، آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر دار سے میسم نے علی کی مدح کی، اس کا ذکر دنیا کے ہر ممبر سے ہو رہا ہے۔ تو 70,000 ایک طرف 70,000 ممبر، ایک طرف ایک دار۔ دیکھیں میں اپنے لیے بھی ایک بات کہوں، ممبر پہ آ کے دہالنا بہت آسان ہے، دار سے علی کی فضیلت بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ یہاں تو سبھی آ کے کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہاں کوئی سخت امتحان نہیں ہے۔ ممبر پہ آ کے فضیلتیں بیان کرنا، نکات پیش کرنا، تاریخ پیش کرنا، مناظرہ پڑھنا، فضائل پڑھنا یہ بہت آسان ہے، دار سے پڑھنا بہت مشکل ہے۔ پڑھ کے زبان سے زبان بچا کے چلا جانا اور ہے، فضیلت پڑھ کے زبان کٹا دینا اور ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں جوانوں کا نصرت کے لیے جانا اور ہے، ضعیفوں کا نصرت کے لیے جانا اور ہے، بے زبان کا گہوارے سے نصرت کے لیے جانا یہ بہت آسان نہیں ہے۔ مگر چونکہ امام وقت نے آواز دی تھی
ایک پروف دینا میرے لیے بہت ضروری ہے ورنہ تقریر نامکمل رہ جائے گی. کہنے لگے کہ گہوارے سے کسی معصوم کی نصرت کے لیے جانا کہیں قرآن میں ہے؟ اس لیے کہ قرآن رٹتے رٹتے عادت پڑ گئی ہے. اب جب کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو بغیر اختیار نکلتا ہے کہیں قرآن میں ہے کہ گہوارے سے کسی معصوم کی نصرت کی گئی ہے؟ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بتائیے عیسیٰ جب معصومہ کی نصرت کر رہے تھے تو گہوارے میں تھے کہ نہیں تھے؟ صلوات بر محمد اور آل محمد. میں توجہ چاہ رہا ہوں. بس دیکھیں دونوں واقعے میں آ گیا میں بالکل مصائب کے قریب. دونوں واقعے میں تھوڑا سا فرق ہے. گہوارے میں ہے حضرت عیسیٰ اور فرما رہے ہیں انی عبداللہ, میں ہوں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ گہوارے سے بولے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مریم کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ گہوارے سے بچہ گواہی دے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب کربلا میں بھی ایک معصوم کے حق کی گواہی دینے کے لیے, دیکھیں شاہد مانے گواہی دینے والا, شہادت کے معنی ہوتے ہیں گواہی, شہید یعنی گواہ. تینوں کے الگ الگ معنی سمجھیے. شاہد یعنی گواہی دینے والا, شہید یعنی گواہ, شہادت یعنی گواہی. 6 مہینے کے عمر میں یہ تینوں صفتیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا غور فرمائیے گا. یہ شاہد بھی ہیں, شہید بھی ہیں, شہادت بھی ہیں. سنا نہیں آپ نے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. شاہد, شہید, شہادت, یہ تینوں صفتیں جناب علی اصغر میں موجود ہیں. اور خود کو گہوارے سے گرایا. دیکھیں گہوارے سے اور کبھی جناب علی اصغر نے خود کو نہیں گرایا. کیوں یہاں گرایا؟ گہوارے سے گرانا اس بات کی کیا علامت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بابا لے نہیں گئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا غور فرمائیے گا. ہم کو بابا زبردستی نہیں لے گئے کہ لے جا کے اپنا روب دکھاتے کہ یہ دیکھو 6 مہینے کا بچہ بھی میری مدد کے لیے آیا ہے. گہوارے سے گرانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی آمادگی سے جا رہا ہوں. اگر متوجہ ہو تو ایک آخری فقرہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی آمادگی سے جا رہا ہوں. دوسری دلیل سنیں گے کہ علی اصغر اپنی آمادگی سے گئے. دیکھیں ہم اور آپ جب اپنے ماں باپ سے کچھ مانگیں گے تو زبان سے کہیں گے, مگر چھوٹا بچہ جب اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے کچھ تو رو کے مانگتا ہے. رن کی رضا مانگنے کا طریقہ بھی جدا ہے. سن ہی نہیں رہے آپ بھائی. دیکھیں کربلا میں 70 شہداء نے جو رن کی رضا مانگی ہے وہ سامنے آ کے زبان سے اجازت مانگی ہے, مگر جناب علی اصغر نے رن کی رضا رو کے مانگی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں بچہ جب خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے, بچہ جب غمزدہ ہوتا ہے یا اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تب وہ روتا ہے. مثال کے طور پہ بچے کو اگر چوٹ لگ جائے تو وہ روئے گا کہ ہنسے گا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. جناب علی اصغر کو جب امام حسین علیہ السلام لے کے گئے ہیں اور آغوش میں لیا ہے, اس وقت تک جناب علی اصغر رو رہے تھے. ظاہر ہے اس وقت اس فضائل کے علاوہ کچھ پڑھے نہیں جا سکتے. اس وقت جناب علی اصغر رو رہے تھے, مگر جب امام حسین علیہ السلام نے آغوش میں لے کے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تو جناب علی اصغر نے رونا بند کر دیا. یہ 2 فلسفے آپ نے غور کیے. آغوش میں آئے تو رو رہے تھے, ادھر کان میں کچھ کہا اور جناب علی اصغر چپ ہو گئے. بچے کا چپ ہونا اس بات کی علامت ہے جو یہ چاہتا تھا مل گیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب چوٹ لگنے پہ فطرت بشر ہے, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو, اگر چوٹ لگے گی تو وہ روئے گا. مگر ہم نے پھر خیمے سے نکل کے کربلا تک علی اصغر کے رونے کی آواز نہیں سنی. مقتل میں پہنچنے کے بعد
پھر رونے کی آواز نہیں سنی. ہاں تبسم کا تذکرہ ہے کہ بچہ مسکرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جذبہ شہادت لے کے جناب علی اصغر ناصر حسین کی صورت میں مقتل میں پہنچے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا تو بچہ مسکرایا. مگر علی اصغر نے تو تاریخ ہی بدل ڈالی. جب یہ مسکرائے تو سارا لشکر رویا. ایک تبسم کا وار بھی کوئی برداشت نہ کر سکا. آپ حضرات بھی شام سے ہی مصائب سن رہے ہیں نظم و نثر میں, اور اس وقت ایک اشکوں کا سیلاب ابر بارہ کی طرح برسنے کے لیے بے قرار ہے. یہ صبح کی تقریر صرف رونے کے لیے ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر فرش عزا پہ بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہہ گیا تو سمجھیے کہ عزاداری مقبول ہے. کربلا جہاں 72 شہید ہوئے ہیں, سب سے بڑا غم کس کا ہے؟ نماز صبح کے بعد چائے پی کر کم سے کم آپ گھر سے آئے ہوں گے, پانی پی کر کم سے کم گھر میں آئے ہوں گے. علی اصغر کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جس طرح سے 18 برس کا بھائی پیاسا مقتل میں لڑنے کے لیے گیا, اسی طرح سے 6 ماہ مجاہد بھی پیاسا مقتل میں گیا. مگر میں آپ کے احساسات کو محسوس کرتے ہوئے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں جناب علی اصغر کے حوالے سے. سب سے زیادہ دیر تک امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کون کربلا میں پیاسا رہا؟ تین دن سے پانی بند ہے. مگر سب شہید ہو چکے. جو شہید ہوا اس کی پیاس ختم ہو گئی. جو جتنے زیادہ سب سے آخر میں جو شہید ہوگا اس کی پیاس سب سے زیادہ ہوگی. ابھی احساس نہیں کیا آپ نے تو ایک فقرہ اور سن لیجئے. نہ حسین نے مقتل میں اون و محمد کے لیے پانی مانگا. میں خالی احساس دوں گا. امام حسین علیہ السلام نے مقتل میں اون و محمد کے لیے پانی نہیں مانگا. حضرت قاسم کے لیے پانی نہیں مانگا. حضرت علی اکبر نے تو پیاس کا شکوہ بھی کیا, مگر امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے لیے پانی نہیں مانگا. پانی مانگا تو صرف اپنے بے شیر کے لیے, اپنے آخری ناصر کے لیے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ علی اصغر ناصران حسین میں تھے, اس لیے کہ علی اصغر کی شہادت کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند نہیں کی. یہ آخری ناصر ہے جس کے لیے حسین نے پانی مانگا. ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ہے. حسین آہستہ آہستہ خیمے سے مقتل کی جانب روانہ ہے. حسین کے ہاتھوں پہ ایک ننھا سا علی مچل کے مقتل کی طرف جا رہا ہے. تو حسین اپنے نانا کی طرح, جس طرح سے نانا حسین کو اٹھائے ہوئے میدان مباہلہ تک گیا تھا, اسی طرح سے حسین علی اصغر کو اٹھائے ہوئے میدان مباہلہ تک گئے. زمین پہ پاؤں رکھے بغیر جس نے مقتل کو فتح کیا ہے اسے علی اصغر کہتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا. رات بھر جو مائیں بہنیں یہاں اس شب بیداری میں رات بھر جلوس میں رہی ہیں, ان کے بچے ان کے پہلو میں سو گئے ہوں گے. صبح ہوتے ہی ماؤں نے اپنے بچوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا کہ میرا لال سو رہا ہے, لاؤ ہم اسے آغوش میں لے لیں. یقین مانیے جب 11 محرم کی صبح ہوئی ہے اور رباب کا ہاتھ اپنے پہلو پہ گیا ہے تو مقتل کا رخ کر کے فرمایا, علی اصغر
بس آوازیں بلند ہو گئیں. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم گریا کر کے یہاں اٹھیں, بغیر روئے نہ اٹھیے گا, چاہے ایک ہی قطرہ آنسو کیوں نہ آنکھوں سے بہے, اور اگر نہ بہ رہا ہو تو بارگاہ خدا میں اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے توبہ کیجئے. حسین مچل کے باپ کے ہاتھوں پر آ گئے اور آنے کے بعد مقتل تک پہنچ گئے. ایک امتحان جناب علی اصغر نے اور دیا ہے جو انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا. امام حسین علیہ السلام, دیکھیں ہر شہید شہادت کے بعد جلتی ہوئی ریتی پر آیا ہے. اگر احساس کریں گے تو روئیں گے. کوئی بھی شہید جب آیا ہے زمین پر زخمی ہو کر تب وہ جلتی ہوئی ریتی پر آیا ہے, مگر جناب علی اصغر وہ ہیں جو زندگی میں جلتی ہوئی ریتی پر لٹا دیے گئے. امام حسین علیہ السلام اپنے علی کو لیے ہوئے آگے بڑھے, جلتی ہوئی ریتی پر جناب علی اصغر کو لٹایا. تھوڑی دیر انتظار کیا, کسی نے پانی نہ پلایا. امام کا وہ فقرہ دہرا دوں جو آپ کو یاد بھی ہے اور ساز دل سے مل جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے سے شیرخوار بچے کو جلتی ہوئی ریتی پر لٹایا. میں وہ فقرہ کہہ دوں اپنی زبان سے, مگر کسی نے ایک گھونٹ پانی نہیں دیا, ایک گھونٹ بھی پانی. اگر رباب کے لاڈلے کو مل جاتا, جزاک اللہ جزاک اللہ, آوازیں بلند ہو گئی, ایک گھونٹ پانی کسی نے اس فرزند زہرا کو نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام ہاتھ بڑھایا, 6 مہینے کے لال علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا. اے علی اصغر, تو بھی تو حجت خالق کا پسر ہے. اے میرے لال, تو اپنی حجت کو تمام کر دے. بس رونے کا موقع آ گیا. راوی کہتا ہے ننھی سی سوکھی ہوئی زبان جناب علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر پھرائی. جزاک اللہ جزاک اللہ, پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بلند آواز سے روئیے, جیسے جلوس کی آخری مجلس کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے روئیے, تاکہ جب شبیہ برآمد ہو تو آپ جا کے ان سے لپٹ جائیے. علی اصغر کو جلتی ہوئی ریتی سے حسین نے طلب کے اٹھا لیا, کلیجے سے لگا لیا, اس لیے کہ بچے کو ایک گھونٹ پانی دینے والا مقتل کربلا میں کوئی نہ تھا. یہ بے کسی ساقی کوثر کے لاڈلے کی ہے کہ اس کے ننھے سے لال کو ایک بوند پانی کسی نے نہ دیا. طلب کے پدر شفقتی نے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا. اے ظالموں, تھوڑی دیر باپ کے کلیجے سے لپٹا رہنے دو, جلتی ریتی سے اٹھ کے آیا ہے, مگر غضب ہو گیا. ہرملا نے تیر کا نشانہ لیا, سنسناتا ہوا تیر سے شعبہ, 3 پھل کا تیر. چھوٹا سا بچہ 3 پھل کا تیر سنسناتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا. بچے نے ہمک کے اپنا گلا بڑھا دیا. علی تھا, حسین کی آغوش میں اپنا گلا بڑھا دیا. وہ تیر آ کے سیدھے جناب علی اصغر کے گلے پر لگا. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے زخم لگا, زخم نہیں لگا, بچہ ذبح ہو گیا. یہ ننھا سا بچہ ہے, زخم نہیں لگا, بچہ ذبح ہو گیا, ذبح بھی نہیں ہوا. مجھ سے نہ سنیے, یہ ماں رباب سے سنیے. جب حسین یہ ننھا سا جنازہ لیے ہوئے در خیمہ پہ پہنچے تو رباب نے پوچھا کیا آپ میرے لال کو پانی پلا لائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اگر سوچو گے تو گھر تک روتے جاؤ گے. کیا آپ میرے شیرخوار کو پانی پلا لائے؟ حسین نے قبا کا دامن ہٹایا, دیکھا من کا ڈھلا ہوا ہے, جس کرتے پہ دودھ گرا کرتا تھا وہ خون سے سرخ ہو گیا ہے. اب تو رباب
نے چھاتی پیٹ لی، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال علی اصغر، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ذبح نہیں، کربلا میں سب ذبح کیے گئے، علی اصغر کو نہر کیا گیا۔ یہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے جسے مقتل کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ اب آپ برداشت کر لیں، ہم برداشت کر لیں مصائب، مگر جو آقا، دیکھیں ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، انہی سب مناظر کو دیکھ کر حسین جھوم اٹھے اور آپ کو اپنے خیالوں میں لیا، قیامت تک کے عزاداروں کو اپنے نگاہ میں لیا اور فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء۔ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی، آپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کر لیجئے، مجلس تمام ہو رہی۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو، یہاں جو بیٹھے میں سب سے خطاب کر رہا ہوں، اے میرے شیعو، کاش تم عرض کربلا پہ ہوتے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا، تم سب اگر کربلا میں ہوتے، تنظرونی تو تم دیکھتے، کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کیسے میں اپنے ننھے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں۔ سلام ہو، سلام ہو امام زمانہ پر جنہوں نے اس منظر کو اپنی زیارت ناہیہ میں بیان کیا۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں؟ یہ فقرے ہیں، جب سوچئے گا تو روئیے گا۔ مولا فرماتے ہیں سلام ہو کربلا کے اس ننھے مجاہد شیر خواہ شہید پر جس کی پیاس تیرے سے شعبہ سے بجھائی گئی۔ اجرکم اللہ، روئیں گے آپ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ مصائب کا ایک ٹکڑا باقی رہ گیا، حسین نے تیر کو کھینچا، چلو میں خون لیا، زمین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، چہرے پہ ملا۔ اے میرے مالک، اسی طرح حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ماؤں سے ایک بات کہہ دوں، جب تمہارے گود میں بچے ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں تو آنسو ضائع نہ کیجیے گا، وہ آنسو اپنے بچے کے چہرے پہ مل دیجیے گا۔ یہ اگلی نسل کا عزادار ہے، اس کی تربیت کرنا۔ جب آنسو اس کے چہرے پہ آپ ملیں گی تو اس کے اثرات ہوں گے، چہرہ منور ہوگا، روحانی ہوگا، وجیح ہوگا، اور اس کے بھی رخساروں پر غم حسین میں آنسو بہیں گے۔ بات آگے بڑھ گئی، حسین نے چہرے پہ ملا، نانا اسی طرح آپ سے ملاقات کروں گا، پروردگار تیری بارگاہ میں حسین ایسے ہی آئے گا۔ چہرے پر علی اصغر کا خون مل لیا، اور اس کے بعد یہ ننھا سا جنازہ لے کے چلے۔ یا حسین، اے غریب زہرا حسین، گہوارہ اٹھانے والوں سے ایک گزارش ہے میری، نارملی نہ اٹھا لینا گہوارہ کہ اٹھا کے لے کے نکل آئے، روتے ہوئے آنا، اور شبیہوں کو آپ لے کے چلے آئیے، مگر گہوارہ جب اٹھائیے گا تو تھوڑا سا سوچئے گا، سوچئے گا، اس لیے کہ علی اصغر کا جنازہ اٹھانے کے بعد نہ حسین کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، نہ ہاتھوں کی طاقت ساتھ دے رہی تھی۔ بس آخری مصائب ہے یہ، ہاتھوں کی طاقت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ننھا سا جنازہ لیے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھوں پر حسین خیمے کی جانب روانہ ہونا چاہتے ہیں، پاؤں اٹھتا ہے مگر آگے نہیں بڑھتا۔ تو کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ وہ ننھا سا جنازہ لیے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، پھر کہا انا للہ۔ کسی کی موت پہ ایک مرتبہ انا للہ کہا جاتا ہے،
کتنا سخت مصائب ہے آقا حسین کے لیے. ہر شہید کے لیے حسین نے ایک مرتبہ انا للہ کہا، مگر جب علی اصغر کا جنازہ لے کے چلے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ، بڑے فراز و نشیب ہیں مصائب میں، وقت ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون سب کے لیے کہا، مگر جب علی اصغر کا جنازہ اٹھایا تو صرف راجعون نہیں کہا رضن بقضائہ. اے میرے اللہ، یہ مصائب میں بوجھ نہیں سمجھ رہا ہوں، بے صبرا نہیں ہو گیا ہوں. رضن بقضائہ وتسلیم الامر. اے میرے پروردگار، تیری قضاء و قدر پہ راضی ہوں اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم جھکائے دیتا ہوں. یہ ہے اصل مصائب جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. حسین نے یوں ہی نہیں کہا رضن بقضائہ، اے پروردگار حسین تیری قضاء و قدر پہ راضی ہے اور تیرے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم جھکائے ہوئے ہے. بات پوری نہیں ہوگی. لاشا لیے ہوئے کسی طرح سے ہمت کی. حیا دامن گیر ہوتی تھی تو حسین پیچھے ہٹ جاتے تھے. مصائب سے گھبرا کے حسین پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. جب چند قدم آگے بڑھتے تھے تو رباب کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی. اگر کسی ماں کا بچہ مر جائے تو باپ کے سامنے جاتے میں حیا نہیں آتی، مگر غریب ماں کے سامنے لے جانے میں حیا آتی ہے. حسین جیسے ہی رباب کا خیال آتا پیچھے ہٹ جاتے. مگر کتنی دیر ہمت بنائی، آگے بڑھے. در خیمہ پہ رباب آئی، پانی پلا لائے میرے سرتاج. قبا کا دامن ہٹایا، کرتا لہو میں تر دیکھا، من کا ڈھلا ہوا. بیویوں نے آ کے گھیر لیا. حضرت سکینہ آ کے لپٹ گئی. بابا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائیں، آپ احساس کریں یا نہ کریں، یہ فقرہ میرے مولا کی جانب سے ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. امام نے فرمایا نہیں بیٹا، پانی نہیں پلایا. یہی احساس تھا جب شام غریبہ پانی کا کوزہ ہاتھ میں ملا تو سکینہ مقتل کی طرف روانہ ہوئی. اے پھوپھی اماں، جزاک اللہ. مصائب تمام ہو گئے. یہ ننھا سا جنازہ لیے ہوئے امام مظلوم کربلا در خیمہ پہ ہے. بیویوں نے حصار کر لیا، رونا شروع کر دیا. قیامت کا گریہ ہوا. اتنا کسی شہید کی شہادت پہ گریہ نہیں ہوا جتنا علی اصغر کی شہادت پر گریہ ہوا. گھبرائے حسین اٹھے، ماں کی بے قراری نہیں دیکھ پائے. میان سے ذوالفقار کو نکالا، پس خیمہ گئے، ننھی سی تربت بنائی، علی اصغر کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد چند قطرے آنسو بہائے اور اپنے بیٹے کو الوداع کہہ کے حسین چلے آئے. اگر کوئی قبر گھر کے قریب بن جائے اور غریب ماں وہاں رہتی ہو تو اس کی نگاہ ہر دم اپنے بچے کے قبر پہ ہوتی ہے. حضرت رباب ہمیشہ اسی زمین پر نگاہ رکھتی تھی جہاں ننھی سی تربت تھی. بس عزادارو، راوی کہتا عصر عاشور کے بعد جب شہداء کے سر شمار کیے گئے تو ایک سر کم نکلا. ظالم ہاتھوں میں بھالے لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. رباب نے کچھ لوگوں کو آتے دیکھا، دل دھڑکنے لگا. اپنے بچے کے قبر پہ نگاہ رکھی. یہ ظالم پس خیمہ پہنچ گئے. ایک ظالم نے، کیا یہ جملہ سن کے آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی؟ ایک ظالم نے زمین پر بھالا مارا، ایک ننھا سا جنازہ الجھ کے نکل آیا. بے دردی سے 3 پھل کا تیر لگ چکا ہے، بے دردی سے بھالا لگا. علی اصغر کا جنازہ باہر آیا اور اس نے زمین پہ رکھا، بھالے کو بے دردی سے کھینچا. ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. خدا نہ کرے کوئی ماں ایسا امتحان دے. ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. اس نے ننھا سا خنجر نکالا،
جو حصہ ہرملا کے تیر سے بچا ہوا تھا اسے ظالم نے کاٹا، سر کو نیزے پہ بلند کیا، رباب نے ہاتھ اٹھایا، اے میرے وارث وہ امتحان تمہارا تھا، یہ امتحان ہمارا ہے۔